دو محرم الحرام، ہجرت مدینہ کا عظیم سبق۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی دو باتیں۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک سفر جو صرف مکہ سے مدینہ تک کا سفر نہیں تھا، بلکہ قربانی، صبر، توکل اور اللہ پر مکمل بھروسے کا سفر تھا۔ آج 2 محرم کے موقع پر آئیے ہجرت مدینہ کے عظیم سبق کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ہجرت صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم ہجرت کا نام سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں صرف مکہ سے مدینہ جانے کا تصور آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہجرت صرف ایک شہر چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات پر، اپنی راحت اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ظلم برداشت کیا، طعنے سنے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اللہ کے دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ مکہ چھوڑنے کا درد۔ سوچئے، مکہ وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزارا، جہاں بیت اللہ موجود تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تھیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ قربانی آسان نہیں تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی فکر کرتے تھے۔ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی دشمن کا خیال آتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں، اور کبھی پیچھے سے خطرے کا خیال آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یہ محبت اور وفاداری کی ایسی مثال ہے جو تاریخ میں کم ملتی ہے۔ غار ثور کا سبق۔ جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار ثور تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ فرمائے جو آج بھی دلوں کو سکون دیتے ہیں، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، یہی توکل ہے۔ جب ہر راستہ بند نظر آئے تب بھی اللہ پر بھروسہ باقی رہے۔ آج ہمارے لیے سبق۔ آج ہم معمولی پریشانیوں میں گھبرا جاتے ہیں، رزق کی فکر، مستقبل کی فکر، لوگوں کی باتوں کی فکر، لیکن ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اختتام۔ دوستو، 2 محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قربانی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، اور اللہ پر بھروسے کے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ بڑھائیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔